سمجھے اور عقیدے کو مضبوط کرے تاکہ اس کا عمل بھی مضبوط ہو جائے. تو خود سے سوال کرے کہ آج جو شب عاشور ہے ہر مومن کس کو پرسہ دینے آتا ہے؟ اگر کسی گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس گھر کے وارث کو پرسہ دیتے ہیں. اس گھر کا اس وقت وارث کون ہے؟ امام زمانہ ہے. اور اگر کوئی انسان دکھی ہو تو اس انسان کے دکھ کو
کیسے دور کیا جاتا ہے؟ صرف رو کر، دلاسا دے کر، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا کوئی ہمسایہ ہے، اس کے بھائی کو بھی شہید کیا گیا، اس کے بابا کو بھی شہید کیا گیا، اس کی ماں بہنوں کے پردوں کو بھی لوٹا گیا، اس کے گھر کو آگ بھی لگا دی گئی. تو سوال یہ ہے کیا صرف رو کر دلاسا دو گے، یا جو کچھ لٹ چکا اس کا کچھ ازالہ بھی کرو گے؟ تو فرمایا 2 طرح یا 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو صرف روتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ایک وہ ہیں جو روتے ہیں دلاسا بھی دیتے ہیں، ایک وہ ہیں جو روتے ہیں اور ان کے زخموں پر مرہم بھی رکھتے ہیں. لقب کیا ہے امام زمانے کا؟ منتقم خون حسین بن علی. این طالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے وہ جو خون حسین کا بدلہ لینے والا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ مومن کرے تو کیا کرے؟ صرف مجلس میں آئے، صرف علم اٹھائے، صرف شبی نکالے، 10 دن ان رسموں کو نبھا کے پھر جا کر گھر میں سو جائے؟ یہ سوچے کہ میرا امام بھی اس طرح جا کر سو جاتا ہوگا، یا کچھ ہمیں کرنا ہے اس امام کے لیے؟ تو فرمایا وہ صفت اپنے وجود میں پیدا کرو جو صفت امام زمانہ کے وجود میں امام حسین کے لیے ہے. پہلی صفت یہ ہے کہ فرماتے میں روز و شب دادا حسین کو ذکریہ کرتا ہوں، یعنی کبھی بھی آپ کی یاد سے میں غافل نہیں ہوتا. کیونکہ انتقام کا جذبہ اگر انسان کو زندہ رکھنا ہے تو جسے شہید کیا گیا، جس پر ظلم ہوا، اس ظلم کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے، پہلے دن آپ بہت جذبے میں ہوتے ہیں، دوسرے دن بہت جذبے میں ہوتے ہیں، لیکن ہفتہ، مہینہ، 2 مہینہ گزرا، انسان بھول جاتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی فوتگی بھی ہوئی تھی. لیکن کربلا کا واقعہ ایسا، اس کو بھلانا نہیں ہے. کیوں نہیں بھلانا؟ کیونکہ اس واقعے کا انتقام لینا ہے. سوال یہ ہے کہ انتقام ہم کیسے لیں حسین بن علی کی شہادت کا؟ انتقام ہم کیسے لیں سیدہ زینب کی چادر کے لٹنے کا؟ انتقام ہم کیسے لیں علی اصغر کے گلے میں جو تیر لگا؟ انتقام ہم کیسے لیں جو جناب علی اکبر کی جوانی کو ختم کیا گیا؟ تو فرمایا انتقام 2 طرح کے. ایک انتقام شمشیر سے، تلوار سے، اٹھاؤ تلوار اور مارنا شروع کرو حسین کے دشمنوں کو، اہل بیت کے دشمنوں کو. وہ انتقام جو آج دشمن ابو سفیان کی نسل شیعوں سے لے رہی ہے کہ جہاں شیعہ کو پاؤ وہاں سے مار دو، جہاں شیعہ کو پیدا کرو وہاں کفر کا فتویٰ لگاؤ. یہاں تک کہ ایک ننھا سا بچہ جو واقعہ مشہور ہوا سعودی عرب میں، ماں کے سامنے اس بچے کا گلا اس ڈرائیور نے قلم کیا. اتنی نفرت اس کے دل میں بھری گئی تھی کہ معصوم بچے پر بھی، یعنی انسان یہ آج سوچتا ہے کہ کربلا میں حرملا نے کیسے کیا تھا، انہوں نے کر کے دکھایا کہ اس طرح گلے کاٹے جاتے ہیں. سوال یہ کہ شیعہ بھی اسی طرح انتقام لے گا؟ فرمایا نہیں، کیونکہ سید سجاد نے ایسے انتقام نہیں لیا، امام باقر نے ایسے انتقام نہیں لیا. وہ انتقام تب ہوگا جب امام زمانہ آئیں گے. پھر سوال ہوتا ہے کہ آج کا شیعہ، آج کا جوان، آج کا بزرگ کیسے انتقام لے؟ تو معصوم فرماتے ہیں اپنی عقلوں کو مضبوط کر کے انتقام لو. مولا عقل کو کیسے مضبوط کرو؟ فرمایا ہمارا چاہنے والا کبھی جاہل نہیں ہوتا، عالم ہوتا ہے. علم کے ذریعے سے دشمن کا مقابلہ کرو، اپنے وجود کو پنپ کر بڑا کر کبھی بھی اہل بیت کے ماننے والا امام فرماتے وہ کبھی بھی کم پہ راضی نہیں ہوتا، زیادہ پہ راضی ہوتا ہے. 3 اصطلاح انگلش میں استعمال کی جاتی ہے، گڈ، بیٹر ہے، بیسٹ. ہمارا چاہنے والا بیس پہ پہنچنا چاہتا ہے. اس کائنات میں اتنا اپنا رتبہ بڑھا دو. اگر بزنس مین ہو تو بہترین بزنس مین بنو، اگر ڈاکٹر ہو تو بہترین ڈاکٹر بنو، اگر انجینئر ہو تو بہترین انجینئر بنو. اور دشمن اسی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی لسٹیں بنائی کہ اس قوم کو جاہل رہنے دو، کیونکہ اس قوم وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے جو جہالت میں رہ جاتی ہے. اور معصوم فرماتے ہیں اطلبوا العلم من المهد اللہ، یہ بہترین انتقام ہے
کہ اپنے وجود کو اتنا بڑا کر دو کہ دنیا میں بھی شیعہ سائنسدان کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہ ہو، دنیا میں شیعہ ڈاکٹر کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہ ہو۔ تبھی انہوں نے 90s میں لسٹ بنا دی کہ شیعہ ڈاکٹرز کو مارو، شیعہ انجینئرز کو مارو، اور کئی آپ کے ڈاکٹرز کو شہید کیا گیا تاکہ اس قوم کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس قوم کے جو پڑھے لکھے افراد ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اور دو طرح سے انسانوں کو مارا جاتا ہے، یا گلے کاٹ کے مارو، وہ انہوں نے آزما کر دیکھا، جتنا ہم مارتے ہیں اس قوم میں اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ کربلا میں یزید نے آزما کر دیکھا کہ حسین کو شہید کر کے اور حسینیت کو اس میں بڑھا دیا۔ مولا اگر مدینے میں بیٹھے رہتے، اتنے مولا مشہور نہ ہوتے جتنا کربلا جا کر، تو یہ سمجھ گئے جتنا دبایا جاتا ہے اتنا یہ باہر نکلتے ہیں، جتنا ان کو مانا جاتا ہے اتنا یہ باہر نکلتے ہیں، اتنی ان کو کوریج ملتی ہے۔ تو کا بہترین طریقہ ان کو قتل کرنے کا یہ ہے کہ ان کو جہالت میں ڈال دو، ان کو جاہلوں کے پیچھے لگا دو، اور وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ جو قوم کہاں جاتی ہے؟ جہالت کے پیچھے جاتی ہے۔ آج مغرب اور ویسٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں، دیندار تو وہ نہیں ہے، اسلام تو ان کے پاس نہیں ہے، کوئی امام تو ان کے پاس نہیں ہے، لیکن دنیا پر حکومت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی قوم کے اندر علم کو ڈالا، ٹائم کی قیمت کو جانا۔ وہ جو خدا کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے قسم ہے وقت کی کہ انسان خسارے میں آئے گا۔ اور امام علی سب سے پہلے جو وصیت کرتے ہیں اپنے لال حسن کو، فرمایا نظم امورکم، اے میرے حسن سب سے اہم ترین جو چیز تمہاری زندگی میں ہونی چاہیے وہ نظم الامور ہے۔ اور یہ کس نے ثابت کیا؟ چوتھے امام نے ثابت کیا، پانچویں امام نے ثابت کیا۔ چوتھے امام سے کم روایتیں ملتی ہیں۔ اپنے زمانے امام کا کردار کیا تھا؟ امام جانتے تو زمانے میں پابندیاں تھیں، گھر پہ امام کے گھیراؤ ہوتا تھا، تو امام نے بہترین کام کیا جانا؟ کسی نے پوچھا میرے پانچویں امام سے کہ امام سجاد سے بہت کم حدیثیں ملتی ہیں، بس اتنا ملتا ہے کہ مولا عابد تھے، مولا زاہد تھے، امام کی زیارتیں ملتی ہیں، صحیفے سجادیہ ملتا ہے، دعائے حمزہ سماری ملتی ہے، امام نے کون سا بڑا کارنامہ انجام دیا؟ تو میرے پانچویں امام فرماتے ہیں، فرمایا چوتھے امام امام زین العابدین اس زمانے میں رہتے تھے جو فاسقوں کا زمانہ تھا، جو فاجروں کا زمانہ تھا، اور فاسقوں کے زمانے میں کسی عابد کا رہنا یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے کہ پتہ چلے اس محلے میں سارے بے نمازی ہیں لیکن ایک شخص مشہور ہو جائے یہ نمازی ہے، یہ مسجد میں جاتا ہے۔ فرمایا سجاد کو دیکھ کر مسجد یاد آتی تھی، زین العابدین کو دیکھ کر لوگوں کو عبادت یاد آتی تھی۔ تو یہ ان کا کردار تھا۔ کہ پانچویں امام کا کردار کیا تھا؟ کہ انہوں نے علوم آل محمد کو بڑھایا، جنگ علم کی، دشمن کے ساتھ علمی جنگ کی، ہر امام نے علمی جنگ کی اور ہر میدان میں ان کو ہرایا، اور یہ ثابت کیا 4000 کے قریب پانچویں اور چھٹے امام کے شاگرد تھے، جس بھی میدان میں جاتے تھے ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ علم حدیث ہو، علم قرآن ہو، علم تفسیر ہو، اس وقت کے تمام تر علوم میں ماہر تھے۔ تو معصومی نے کیا فرمایا؟ تم ایک ہی ذریعے سے دشمن سے مقابلہ کر سکتے ہو، جہاں پہ تو اقلیت میں ہو، اگر لڑو گے تو مارے جاؤ گے، کیونکہ تو اقلیت میں ہو، وہ اکثریت میں ہے۔ تو بہترین کام جو تمہارے لیے ہے تو اپنی قوم میں بہترین ڈاکٹر بنا، قوم میں بہترین انجینئر بنا۔ ڈاکٹر جب بہترین ڈاکٹر ہوتا ہے تو مریض یہ نہیں دیکھتا وہ شیعہ ہے سنی ہے، وہ علاج کے لیے بہترین کے پاس جاتا ہے۔ جب تو بہترین بن جائے گا تو پوری کائنات تیرے در پہ خود بخود جھک جائے گی، جس طرح کائنات علی بن ابی طالب کے دروازے پہ جھکتی تھی۔ تو انسان اس عاشورہ میں اگر دشمن سے انتقام لینا چاہتا ہے تو اس پاکستان میں اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دیجیے، اپنے بچوں کا مستقبل بہترین بنائیے، تاکہ جب یہ اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچ جائیں پھر دفاع مکتب کر سکیں، پھر دفاع مذہب کر سکیں۔ جب بڑی بڑی پوسٹوں پہ آپ کے لوگ نہیں ہوں گے تبھی آپ کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر بڑی پوسٹ پہ آپ کے لوگ آ گئے، وہ سیاست کا شعبہ ہو، وہ فوج کا شعبہ ہو، وہ نیوی کا شعبہ ہو، جتنے بھی آپ کے پاکستان کے شعبے ہیں، اگر آپ کے جوان وہاں تک پہنچ گئے اور آپ نے یہ محنت کی، پھر دیکھیے آپ اپنے مکتب کے لیے کتنی خدمت کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جس کے پاس پاور ہوتا ہے، امام کا صحابی ہے لیکن ہارون کے دربار میں کام کرتا ہے، کہ مولا کام کروں، امام کا کام کرو، لیکن ایک شرط ہے، اگر ظالم کے دربار میں بھی کام کرتے ہو تو اس نیت سے کام کرو کہ خدا ہے تو ظالم لیکن اس کے پاس کام کروں گا، نیت یہ ہے کہ علی والوں کی مدد کروں گا، اس نیت سے کام کرنا۔ احواز سے امام کے پاس ایک شخص آیا، مولا والی تو آپ کا ہے
لیکن وہ میری مدد نہیں کرتا۔ امام نے خط لکھا کہ یہ جا کر اس والی کو دینا۔ خط امام کا پہنچایا، اس نے جیسے دیکھا چھٹے امام یہ تقیے میں رہتے تھے لیکن اپنے شیعوں کی مدد کرتے تھے، کبھی ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اس نے امام کا خط چوما کہ تمہیں ضرورت کیا تھی امام کے پاس جانے کی، تو سیدھا میرے پاس آ جاتا۔ امام نے خط لکھا تھا، ہم نے اس شرط پہ اجازت دی تھی کہ ہمارے چاہنے والوں کی مدد کرے گا، تو مدد کیوں نہیں کر رہا؟ کہتے تمہیں کتنا چاہیے؟ اس نے چند سکوں اور درہموں کی درخواست کی کہ میں غریب ہوں۔ اس نے کہا کیونکہ خط امام نے بھیجا ہے، یہ میرے گھر میں اونٹوں کی قطار لگی ہوئی ہے، جتنے تجھے اٹھانے ہیں تو اٹھا کے چلا۔ سامنے اس کے سکے اور درہم کے سکے کا جتنا تجھے لے جانا ہے لے جا، لیکن آج کے بعد کبھی میری شکایت امام کی خدمت میں نہ کرنا۔ یعنی نیت یہ ہو کہ میں ڈاکٹر بنوں گا اس قوم کی خدمت کروں گا، انجینئر بنوں گا اس کو۔ یہ بہترین انتقام ہے دشمن سے۔ دشمن آپ کو علم کے میدان میں پیچھے رکھنا چاہتا ہے، جہالت میں آپ کو دھکیلنا چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ممبروں پہ فساد کیا جا رہا ہے، اس قوم میں اختلافات کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ جوان امام کا سپاہی بننا چاہتا ہے تو بہترین عمل یہ ہے کہ اتنے اپنے کردار کو علم کو بلند کر دے اور اتنی محنت کرے، اور کہیں مولا میں نے محنت اس لیے کی تھی، اس لیے میں طالب علم بنا تھا تاکہ آپ کے مکتب کی، اس مکتب کے ماننے والوں کی خدمت کروں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ تو ہر میدان میں انسان کو آگے ہونا چاہیے۔ اگر عزاداری میں سب سے آگے آگے ہو تو نماز میں بھی سب سے آگے آگے، کالج میں بھی سب سے آگے آگے، ڈاکٹرز میں بھی سب سے آگے آگے، انجینئرز میں بھی سب سے آگے آگے۔ یہ عبادت ہے، یہ بہترین انتقام ہے جو شیعہ دشمن سے لے سکتا ہے، اپنی قوم کو اٹھا کر، اپنی قوم کو بلند کر کر۔ دوسرا سوال، مومن امام کا انتظار کیوں کرتا ہے؟ امام آئیں گے تو کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے، ہم اس لیے امام کا انتظار کرتے ہیں تاکہ امام آ کر حکومت کو قائم کرے۔ جو تصور حکومت مہدوی ہے، حکومت قائم ہو جس میں عدل ہو، جس میں انصاف ہو، جس میں کوئی بھوکا نہ سوئے، جس میں چوری نہ ہو، جس میں قتل نہ ہو، جس میں فقر و فاقہ نہ ہو، ہر جگہ خوشی اور خوشی پائی جاتی ہے۔ ایران کے بہت بڑے عالم دین ہمارے استاد کے کلاس فیلوز میں سے تھے، مرحوم ہو گئے، آیت اللہ فخر، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو امام زمانہ کی زیارت نصیب کروائی۔ کہتے ہیں مجھے بلایا گیا اس شہر میں جہاں پہ امام زمانہ، یہ اختلافی بات لیکن کیونکہ معتمد ہیں اس لیے میں ان کی بات کو نقل کر رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں امام زمانہ اکیلے رہتے ہیں، لیکن بعض کا تصور ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ امام اکیلے رہتے ہوں؟ جب سنت نبی عام انسان پر واجب ہے تو امام پر بھی واجب ہوگا کہ وہ شادی کرے، صاحب اولاد ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ میں جس شہر میں امام رہتے تھے وہاں پہنچا اور وہاں پہ ماشاءاللہ کثیر التعداد مومنین تھے جو امام کی خود اپنی نسل تھی۔ امام جب ظہور کریں گے تو امام کی اپنی نسل کتنی زیادہ بڑی ہوئی ہوگی جو امام کے ساتھ رہتی ہے۔ کہتا ہے اس شہر میں جب میں گیا تو عجیب شہر تھا جو امام زمانہ کا شہر تھا۔ کہتا ہے وہاں پہ کسی انسان کو کھانے پینے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ اس شہر کا جو سسٹم امام نے بنایا ہوا تھا، ایگریکلچر جسے ہم کہتے ہیں، ایسا سسٹم تھا کہ شہر کے روڈوں کے دونوں اطراف میں پھل اور فروٹ کے درخت لگے ہوئے تھے۔ جسے بھی کھانے کی ضرورت ہوتی تھی وہاں سے پھل توڑتا تھا اور کھاتا تھا۔ اور اس شہر کی مسجدیں عابدوں سے بھری ہوئی تھیں، زاہدوں سے بھری ہوئی تھیں، اور پوری رات کو عبادت کرتے تھے کہ ایسے لگتا تھا یہ شہر صالحوں کا شہر ہے۔ کیونکہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو چوری کرتا ہے، جب انسان مال کے پیچھے جاتا ہے تبھی اس میں حرص و حسد پیدا۔ لیکن ایسا امام نے سسٹم بنایا اس شہر کا کہ پورے شہر میں درخت لگے ہوئے تھے، جسے جہاں سے ضرورت پڑتی تھی وہاں سے کھاتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ اور امام کا ایک بیٹا تھا جن کا نام بھی انہوں نے بتایا، تو وہ بیٹا قم کے شہر میں رہتا تھا لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا، اور امام نے کہا تھا قم کے شہر میں فلاں جگہ پہ میرا بیٹا رہتا ہے، اس سے جا کر ملنا۔ ایسے امام کے صاحب ہمارے درمیان رہتے ہیں، خبروں کو امام تک لے جاتے ہیں۔ یعنی امام جب ظہور کریں گے تو سوال یہ ہے کہ امام کو کیا انجینئرز کی ضرورت نہیں ہوگی، کہ امام کو ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہوگی، کہ امام کو فزیشنز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے اگر کوئی حکومت بناتا ہے تو اس کو حکومت قائم کرنے کے لیے افراد کی ضرورت ہے،
ایک عام سی حکومت ہے پاکستان، یہاں پہ انجینئرز کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں پہ ڈاکٹرز کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ حکومت جو حکومت مہذبی اور عالمی حکومت ہوگی، پوری کائنات میں مولا حکومت قائم کریں گے، کیا اس حکومت میں امام کو انجینئر ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی؟ تو فرمایا ابھی سے اپنے وجود کو تیار کرو، یہ نہیں کہ صرف بیٹھے رہو، اتنا تیار کرو اگر کل امام کا ظہور ہو جاتا ہے تو آج کا مومن اپنے وجود کو تیار کر کے رکھے۔ دوسرا سوال یہ، بعض لوگ کہتے ہیں انتظار کا مطلب یہ کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اس طرح جیسے انسان بس کی ٹکٹ لیتا ہے، جیسے ٹرین کی ٹکٹ لیتا ہے کہ جب تک ٹرین آئے یہ بیٹھا ہوا فضول، جب تک بس آئے یہ بیٹھا فضول۔ فرمایا امام کا انتظار ایسے نہیں کرنا، اس سے پہلے کہ امام زمانہ کی حکومت قائم ہو جائے تو خود ایک حکومت بنا۔ تو آپ کہیں گے مولانا میں نہ صدر ہوں نہ جنرل ہوں نہ کوئی ایم پی ایم این اے ہوں، میں کیسے حکومت بناؤں؟ فرمایا شرط نہیں کہ تو صدر و وزیر اعظم ہو تو امام زمانہ کی حکومت اور نظریہ مہذبیت کو قائم کرو، تو کیسے حکومت بناؤ؟ کہ جہاں جہاں تک تمہارا اختیار ہے وہاں وہاں تک امام کی حکومت بنا۔ اختیار کہاں تک ہے؟ میرا اختیار اگر میرے گھر تک ہے تو میرے گھر میں کس کی حکومت ہونی چاہیے؟ امام زمانہ کی حکومت ہونی چاہیے۔ میرا اختیار میری بیوی پر ہے، میرا اختیار میرے بچوں پر ہے، تو میری حکومت میری بیوی پر امام زمانہ کی ہونی چاہیے، بچے ایسے ہونے چاہیے جیسے امام زمانہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر میرا اختیار میرے اسکول پر ہے تو اس اسکول کو ایسا رول ماڈل ہونا چاہیے جیسے امام زمانہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر میرا اختیار میری آفس پر ہے، اس آفس میں حرام کا لقمہ نہیں آنا چاہیے، ایسی آفس کو فضا بنانی چاہیے جیسے امام زمانہ اس کی فضا کو پسند کرتے ہیں۔ ایک مومن اٹھ کے کھڑا ہو گیا، مولانا میری تو بیوی بھی نہیں سنتی، میرے تو بچے بھی نہیں سنتے، میرا اختیار تو میرے گھر پہ نہیں چلتا۔ تو میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا یہ بتا تو گھر سے چل کر حسین کی مجلس میں آیا، کم از کم تمہارا اختیار تمہارے پاؤں پر تو ہے۔ اقل ترین اختیار جو انسان کہے کہ نہ بیوی سنتی ہے، نہ بچے سنتے ہیں، نہ گھر والے سنتے ہیں، تو اتنا تو کہہ سکتا ہے کہ تمہارا اختیار تمہارے بدن پر تو ہے۔ ابھی مجھے دیکھ رہے ہو، آنکھوں پہ اختیار ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرا زبان پر اختیار ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہوں، ہاتھوں پہ اختیار ہے، تو کم سے کم اپنے بدن پر امام زمانہ کی حکومت کو قائم کر۔ اتنا تو کر سکتا ہے کہ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد و آل۔ ایسا نہ ہو کہ انسان نفس کے سامنے اتنا ذلیل ہو جائے کہ کہے کہ مولا یہ بدن بھی میری نہیں سنتا، یہ آنکھیں بھی میری نہیں سنتی۔ جو آنکھیں شب عاشور حسین کے غم میں روئیں، وہی آنکھیں 20 دن کے بعد کوئی حرام چیز نہ دیکھی۔ جس زبان کو 10 دن معطر کرتے ہو حسین کے نام سے، ایسا نہ ہو 20 دن کے بعد یہی زبان جھوٹ میں، غیبت میں، گناہوں میں آلودہ ہو جائے۔ اس کا مطلب میرا اختیار میرے بدن پہ نہیں ہے، تو سوچو کیسے امام کے سپاہی بنوں گے۔ ابتدا یہاں سے کی جاتی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے انسان اپنے بدن پر مہدی زہرا کی حکومت کو قائم کر۔ اور جب تمہارے وجود میں خلوص پیدا ہوتا ہے پھر کرم کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ایران میں ماشاء اللہ نامی ایک شخص تھا، کرمان شہر کا رہنے والا، تقریباً یہ 18 دن پہلی محرم سے لے کر 18 محرم تک اس شہر کا سب سے بڑا نیاز اس کے گھر میں ہوتا تھا۔ امیر سے امیر ترین شخص کے گھر میں اس کے سفرے پہ ایسے طعام نہیں ہوتے تھے جتنا یہ کرتا تھا۔ ہر قسم کا طعام امام کے لیے لگاتا تھا، سفرہ لگاتا تھا۔ ایک عالم کہتا ہے میں خود سے گیا، جا کر اس سے پوچھوں کہ آپ کے پاس اتنا مال کہاں سے آیا، اتنا پیسہ؟ 18 دن ہر رات امام حسین کا اتنا بڑا سفرہ لگاتے تھا پورے کرمان شہر میں، اگر 10,000 لوگ بھی کھانے آئیں اس کے سفرے میں قلت نہیں ہونی تھی۔ پوچھنے آیا کہ آپ اتنے مالدار کیسے ہیں اور اتنا مینج کیسے کر لیتے ہیں؟ کہتا میں ان کے گھر پہنچا، دروازے پہ دستک دی، جیسے دروازہ کھلا ایک مسن شخص، بوڑھا شخص باہر آیا، داڑھی سفید ہو چکی تھی اور چہرہ دل نشین اور نورانی تھا۔
میں نے کہا کہ مجھے ماشاءاللہ سے ملنا ہے. انہوں نے کہا میں ہی. کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میں خود سے آیا ہوں. تعارف ہوا کہ اندر آئیے، تشریف لے آئیے، طالب علم ہے. اندر گیا. میں نے کہا ٹھنڈا ایک سوال ہے کہ 18 دن آپ مولا حسین کا نیاز کرتے ہیں. 18 دن اتنے بڑے بڑے سفرے لگاتے ہیں، ہر قسم کا طعام یہاں پہ ہوتا ہے، مہنگے سے مہنگا طعام، جس کو جو کھانا کھاتا ہے. لوگ ہزاروں میں آتے ہیں، پھر بھی آپ کے سفرے میں قلت نہیں ہوتی. اتنا پیسہ آپ نے کہاں سے لایا؟ انہوں کا بیٹھ جا، پیسہ میرا نہیں ہے، حسین کا ہے. کہ بات سمجھ میں نہیں آئی. کہ جب میں جوان تھا تو میں شدید مجھے بخار ہوا، فالج ہوا اور ٹانگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، ویل چیئر پہ آ گیا. اس زمانے میں بیماری تھی، وہ بیماری مجھے لگی جسے وبا کی طرح کہتے ہیں، دوسرے لوگوں کو اگر قریب آئے تو بیماری لگ جاتی. میری ماں نے بڑی تیمارداری کی، ہر ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن ڈاکٹرز نے میری ماں کو کہا کہ یہ زیادہ زندہ نہیں رہے گا. جوان بیٹا. کہا کہ 3 بہنیں تھیں، 1 بھائی تھا، اور ماں نے بڑی دعائیں کی، لیکن محرم قریب آنے والا تھا، 3 دن محرم میں بچتے تھے. ڈاکٹر نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کا بیٹا 1 ہفتہ زندہ رہے گا اور اس کے بعد یہ مر جائے گا. تو کہتی میری ماں نے میرے ویل چیئر کو اٹھایا اور گھر کے صحن میں آ کر رکھ دیا. کہ وہ جب بھی حسین اور آقا حسین پہ روتی تھی تو ایک رومال خاص ہوتا تھا جس میں آنسوؤں کو جمع کرتی تھی. میرا ویل چیئر اس نے صحن میں رکھا، رومال کو لے کر آئی اور گھر کے صحن میں ہوش تھا، اس ہوش میں اس رومال کو دھو بھی رہی تھی، رو بھی رہی تھی. کہہ رہی تھی مولا حسین یا اسے جلدی مار دے یا اسے شفا دے، کیونکہ تیرا محرم شروع ہونے والا ہے. اگر یہ محرم کے بیچ میں مر گیا میں تجھ پہ گریا کروں گی یا اس پہ گریا کروں گی، یا اسے جلدی موت دے دے تاکہ اس کے جلدی کفن و دفن کا پروگرام کر دوں اور اس کے بعد میں سکون سے تمہاری مجلس میں آؤں، تمہارا غم مناؤں، زہرا کے بیٹے کا غم مناؤں، یا میرے لال کو جلدی اٹھا دے گا. اتنا کہنا تھا اور مجھے چھوڑ کے میری ماں کمرے کے اندر چلی گئی اور اس نے مجھے جا کر گھر کے سرداب میں رکھ دیا. اب تو جانے اور حسین جانے. کہ اتنے میں بیمار تھا، میں شدید بیمار تھا، غشی کی حالت تھی. میں نے محسوس کیا کہ سرداب میں کوئی نیچے آ رہا. اتنا چہرہ نورانی تھا کہ پورے سرداب پر روشنی پھیل گئی. وہ میرے قریب آیا اور مجھے کہا کہ بیٹا کیوں آئے؟ میں نے کہا کہ بیمار ہوں، وبا جیسا مرض لگا ہوا ہے. اور میرے قریب آئے اور میرے سر کو پیار کرنے لگے. کبھی میرے ماتھے کا بوسہ لیتے تھے، کبھی میرے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ مجھ سے دور ہو جائیے، میں اتنا بیمار ہوں، میری بیماری شاید آپ کو لگ جائے، میں مرنے والا ہوں. کہ ہم وہ ہیں جس کسی کی بیماری ہمیں لگتی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ اب میں وہ ہوں جس کے لیے تمہاری ماں رو رہی تھی، جس کے غم میں رونے کے لیے اس نے مجھے بلایا. کہ میں سمجھ کے میرے آقا حسین ہے. میں اٹھنا چاہتا تھا لیکن اتنا بیمار تھا، بدن 8 مہینے سے فلج کی بیماری میں مبتلا تھا. ٹانگوں نے 8 مہینے چلا نہیں تھا، ویل چیئر پہ بیٹھا تھا. فوراً میرے آقا نے کہا کہ اٹھ کر اپنے مولا کا احترام کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا مولا ٹانگوں میں طاقت نہیں، 8 مہینے ہو گئے، میں اٹھ نہیں سکتا. امام نے کہا ہم حکم دیتے ہیں یا حسین کہہ کے اٹھ جا، یا ابا عبداللہ کا نام لے کے کھڑا ہو جا. تو میں نے فوراً کہا یا ابا عبداللہ، اور جیسے یا ابا عبداللہ کہا اپنے ٹانگوں میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. امام نے فرمایا کہ تمہاری ماں جب رو رہی تھی اس نے ایک نظر کی تھی. کہ مولا کون سی نظر کی تھی؟ کہ ماں نے نظر کی تھی اگر بیٹا ٹھیک ہو گیا مولا 8 دن تمہارا سفرہ لگاؤں گی. اب ایک کام کرنا، 8 دن تو میرا سفرہ لگانا اور حسین کی طرف سے 18 محرم تک میری ماں سیدہ فاطمہ کا سفرہ لگانا. یعنی 8 دن میرا نیاز کرنا، باقی کے 18 تک جو دن ہیں وہ میری اماں کا نیاز کرنا. وہ نیاز میری طرف سے ہوگا کہ لوگ میرے لیے بھی رونے آئے، میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا کا نیاز بھی کھانے آئے. کہتا اتنا کہنا تھا، میں بالکل ٹھیک ہو گیا، میری نظروں سے غائب ہو گئے.
جب میں سردار سے شہر میں باہر گیا، پہلی محرم کا دن آیا، اب آقا سے وعدہ جو کیا تھا، بولا شفا دو گے تو میں نظر کروں گا، اتنے میں منتظر تھا سفرہ لگاؤں تو کیسے لگاؤں۔ ایک مرتبہ دروازے پر دستک ہوئی، شہر کا تاجر آیا، اس نے کہا کہ اتنے کلو چاول میرے طرف سے ہے۔ فلاں مومن آیا، کیونکہ سارے شہر کو پتا چلا اس کو شفا مل گئی ہے اور اس نے اپنی شفا کے لیے نظر کا بندوبست کرنا ہے۔ کہ مختلف اللہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، جب محرم کا دن آتا ہے اتنے طعام لگ جاتے ہیں، میں سمجھ جاتا ہوں کہ حسین بھیج رہے ہیں میرے ہاتھوں سے نظر کو تقسیم کروا رہے ہیں۔ جب عقیدت اور محبت ہو تو اس طرح وہ شفا بھی دیتے ہیں، اس طرح وہ بخشش بھی کرتے ہیں اور مومن کی مدد بھی کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے اتنی پاکیزگی انسان کے وجود میں ہو، اتنا تعلق آقا حسین ابن علی سے ہو، فرمایا اتنی محبت تو ہم سے نہیں کرتا جتنی محبت ہم اہل بیت تم سے کرتے ہیں۔ سب بات پڑھے محمد وعجل فرجهم۔ فرمایا کثرت سے راتوں میں رویا کرو، شب عاشور کوشش کرو نہ بچوں کو سلاؤ نہ خود سو، کیونکہ آج کی رات سکینہ جاگ رہی ہے، آج کی رات سیدہ زینب جاگ رہی ہے، کیونکہ ہر بیوی کو پتا ہے جو بچہ آج اس کی گود میں ہے وہ کل نہیں رہے گا۔ آج بہن کے پاس بھائی ہے، ماں کے پاس بیٹا ہے، بیوی کے پاس شوہر ہے، لیکن کل ماں کے پاس بیٹا نہیں رہے گا، بہن کے پاس بھائی نہیں رہے گا، سب کی گودیں سب کے سہاگ کل اجڑ جائیں گے۔ معصوم کی روایت ہے کہ کل کے آداب میں سے ادب یہ ہے کہ مومن جب کل دوسرے مومن سے ملے تو ایک دوسرے کو سلام نہ کریں۔ ایک عالم کہتے ہیں جب میں چھوٹا تھا مجھے سمجھ نہیں آتا تھا یہ کیوں کہا کہ سلام نہ کرے، کہ جب انسان بچہ ہوتا ہے اسے زیادہ غم کا درد کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن کہتا ہے جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا میں سمجھ گیا کہ کیوں کہا کہ جب عاشور کا دن ایک دوسرے کو سلام نہ کیا کرے۔ کیا کہا کرے؟ اعظم اللہ اجورکم، اللہ غم حسین قبول کرے۔ ایک دوسرے کو تعزیت دیا کرو نہ کہ سلام دیا کرو۔ کسی نے کہا مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے روایت کو بیان کیا، فرمایا جب 18 لاش حسین اٹھا اٹھا کے تھک گئے، بدن پہ بہت زخم لگے، زخموں میں چور چور تھے کہ پورے لشکر نے حسین کو گھیرا ہوا تھا۔ امام حسین فرماتے میں نے دور سے دیکھا ایک شخص بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے قریب آنا چاہتا ہے، لیکن جتنے بھی میرے قریب آنا چاہتے تھے کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی، لیکن اس کے ہاتھ خالی تھے۔ میرے قریب آیا اور قریب آ کر کہا السلام علیکم، آپ پر میرا سلام ہو۔ امام حسین نے جواب دیا وعلیک السلام، اے شخص تجھ پر بھی سلام ہو، تو ہے کون؟ تو وہ کہنے لگا کہ پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ اتنا تعجب سے پوچھ کیوں رہے ہیں کہ میں کون ہوں؟ کہا کیونکہ تو واحد شخص ہے جس نے حسین کو سلام کیا ہے، ان لوگوں نے آج مجھے سلام کے قابل بھی نہیں سمجھا، یہ تو مجھے باقی سمجھ رہے ہیں اور تو مجھے سلام کر رہے ہیں، آپ کون ہیں؟ کہ میرا نام حسین ہے۔ کہ کس کے بیٹے ہیں؟ کہ میں علی کا بیٹا ہوں، نبی کا نواسا ہوں، زہرا کا لال ہوں۔ امام نے کہا تو کون ہے؟ کہ نے کہا آقا مجھے معاف کریے گا مجھے پتا نہیں تھا آپ کون ہیں، میں تو باقی سمجھ کے قریب آ رہا تھا کہ دیکھوں یہ کون ہے جس پہ پورا لشکر حملہ کر رہا ہے۔ کہ یہاں تک پہنچا کیسے؟ کہ مولا سفر پہ گیا تھا، کئی دنوں کے بعد گھر پہنچا۔ آپ کو پتا ہے جب کئی دنوں کے بعد باپ گھر پہنچتا ہے تو بیٹیاں پوچھتی ہیں کہ بابا لائے کیا ہو؟ جیسے گھر پہنچا تو میری ننھی بچی نے یہ نہیں پوچھا کہ بابا لائے کیا ہو، فوراً کہا کہ بابا کربلا نہیں گئے۔
کہا کہ کربلا میں کیا رکھا ہے؟ کہا بابا سارے کوفے والے کربلا جا رہے ہیں، گاؤں کے لوگ کربلا جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ کوئی باغی ہے جس نے وقت کے خلیفے کے خلاف خروج کیا، اسے مارنے جا رہے ہیں، سنا ہے بڑا انعام ملے گا، بابا جائیے میرے لیے انعام لائیے۔ کہ میں نے بھی گھوڑا اٹھایا اور کربلا پہنچا، پتہ نہیں تھا وہ باغی نبی کا نواسا ہے۔ اتنا کہنا تھا، امام نے کہا جلدی واپس چلا جاؤ۔ مولا اب تو واپس نہیں جاؤں گا، اب تو آپ کا دفاع کروں گا، کیسے ممکن ہے نبی کے نواسے کو شہید کیا جائے اور میں چلا جاؤں؟ کہ تو شہداء کربلا میں نہیں ہے، حکم امام ہے جلدی چلا جا، کیونکہ ابھی میں حل من ناصرین کی آواز دینے والا ہوں، حدود کربلا سے نکل جا، کیونکہ اگر تو نے آواز سنی اور میری مدد نہ کی تو جہنمی بن جائے گا۔ جی مولا آپ کا حکم ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ کہ یہ جیسے جانے لگا امام نے کہا رک جا رک جا، میرے قریب بیٹی نے بھیجا تھا نا کچھ انعام لے کر آؤ۔ آج جب تو سفر پہ گیا تھا تیری بیٹی نے تجھے کہا تھا بابا میرے لیے ایک انگوٹھی لانا۔ اسی وقت امام نے ایک انگوٹھی اتاری اور اس کے ہاتھوں میں رکھی، جا کر اپنی بیٹی کو دینا اور اسے کہنا یہ بات ہی نہیں تھا، یہ نبی کا نواسا ہے۔ میں کہوں گا مولا اے کاش دونوں انگوٹھیاں اتار کے دے دی ہوتی، ایک انگوٹھی حسین نے خود دی، لیکن ایک ملعون کہتا ہے جب حسین کے لاشے کو پامال کیا جا رہا تھا، کہتا میں نے بھی چاہا کہ کچھ چیز اس لاشے سے اٹھاؤں، جب لاش پہ پہنچا تو ہر چیز لٹ چکی تھی، کوئی مولا کی زرہ لے کر گیا، کوئی امام کا کمربند لے کر گیا، کوئی زہرا کا پہنا ہوا کرتا اتار کے لے گیا۔ جب میں جنازے پہ پہنچا کچھ بھی نہیں تھا، ایک مرتبہ میری نگاہ ایک انگوٹھی پہ پڑ گئی۔ امام فرماتے ہیں ملعون نے اتارنے کی بڑی کوشش کی، اتری نہیں۔ ایک مرتبہ اس نے خنجر نکالا اور حسین کی انگلی کو کاٹ دیا۔ مومن آیا، کہنے لگا مولا میں آپ کا عاشق ہوں لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میرے دل میں نفاق آ گیا۔ امام فرماتے ایسا نہ سوچا کرو، ہمارا چاہنے والا ہے۔ کہ نہیں مولا جب آپ کی محفل میں ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے بہت اچھا ہو، لیکن جیسے آپ سے دور جاتا ہوں پھر لوگوں کے رنگ میں رنگ جاتا ہوں، کبھی جھوٹ کبھی گناہ، تو مجھے لگتا ہے مولا میں منافق مومن نہیں ہوں۔ امام فرماتے کبھی خود کو منافق نہ کہا کر، کہ مولا کوئی نشانی تو بتائیے، وہ جب آپ کے ذکر میں آتا ہوں بہت اچھا ہو جاتا ہوں، لیکن جیسے دور ہوتا ہوں پھر برا ہو جاتا ہوں۔ مولا کوئی ایسی نشانی جس سے مجھے پتہ چلے کہ میں آپ کے خیمے میں ہوں کہ نہیں، میں آپ کی محفل میں ہوں کہ نہیں، مطمئن ہو جائے دل کہ ابھی بھی آپ کے خیمے میں ہوں، ابھی بھی آپ کا سپاہی ہوں۔ امام فرماتے کوئی اور نشانی نہیں، ایک نشانی ہے۔ کہ مولا کون سی نشانی؟ کہ جب بھی دیکھنا چاہو کہ تو حسین کے خیمے میں ہو، امام زمانہ کے خیمے میں ہو، تو ایک نشانی ہے، اپنے چہرے کو کربلا کی طرف کیا کرو اور میرے دادا حسین کو سلام دیا کرو۔ اگر سلام دینے کے بعد رونا آ جائے تو سمجھ جانا اب بھی ہمارے خیمے میں ہو، لیکن ہماری مصیبت کو سن کے رونا نہ آئے، دل قسی ہو جائے تو سمجھ جانا نفاق تمہارے دل میں داخل ہو گیا ہے۔ تو بہترین عبادت جو آج کی رات ہے وہ حسین کو سلام کرنا ہے، وہ آقا غریب جس کو کربلا میں کسی نے سلام نہ کیا، دلوں کو کربلا لے جائے اور ایسے سلام کرے جیسے امام زمانہ آج کی رات سلام کر رہے ہیں۔ انبیاء آج کربلا میں موجود ہیں، اولیاء آج کربلا میں موجود ہیں، موسیٰ و خضر آج کربلا میں موجود ہیں۔ السلام علی الحسین
سے السلام علی حسین وعلی علی بدر وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی بدر وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب زینب کی نظر حسین کے لاشے پہ پڑ گئے نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی کہ میرے اللہ میرا حسین ایسا تو نہ تھا میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس پہ گھوڑے دوڑائے جائے نہ خدا اما زہرا نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا آج بلا کو دل زینب کا واسطہ میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ جس کے گلے کو گردن کے پیچھے سے کاٹ گیا میرا سلام ہو سجاد کی روتی ہوئی آنکھوں پر جب بھی بازار میں آتے تھے دکاندار گوشت میں کپڑا رکھ لیتے تھے ایک مرتبہ ایک کسائی کپڑا رکھنا بھول گیا امام زمین پہ بیٹھے زار و بطار رونے لگے میرا غریب میرا بندے سے بابا فوراً کا کسائی کیا تو نے حیوان کو پانی پلایا تھا کیا مولا مسلمانوں پانی پلایا تھا پھر کہنے لگے میرا بابا 3 دن کا پیاسا تھا منو نے پانی بھی نہیں پلایا تھا جب زلجنہ خیموں میں آیا نا تو سکینہ نے پہلا سوال یہ کیا زلجنہ بتا میرے بابا کو پانی پلایا تھا دوسرا سوال کیا اے کسائی کیا تو نے چھری کو تیز کیا تھا کہتا ہاں مولا رو کر کہنے لگے خنجر کند سے میرے بابا کا گلا کاٹا گیا تیسرا سوال کیا اے کسائی تو نے اس حیوان کو دوسرے حیوان کے سامنے تو سوال نہیں کیا تھا
نہیں مولا میں مسلمانوں ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے اور 70 قدموں سے بہن دیکھ رہے تھے اور منو گلا گاٹ رہا رو رو کے گر رہی تھی نگاہ اس جگہ کو رسول موسیٰ دیا کرتے تھے اتنا نہیں امام نے کہا منو کیا تو نے نبی کا فرمان نہیں سنا کہ کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو کملوں نے میرے بابا کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری اماں وہ کرتا لانا جو میری اماں نصیحت یہ بھی کرتا لانے گئی جب کرتا لایا تو زینب نے کرتے کو پہنتے ہوئے دیکھا زبان پہ جملے جاری ہوئے حسین جب یہ کرتا اماں سی رہی تھی تو رو رو کے کہہ رہی تھی وہ میرا پیاسا بیٹا وہ میرا غریب الوطن بیٹا فرمایا بہن زینب میرے ساتھ حسین کہاں چل رہا ہے کبھی مار کے خیمے میں چل رہا ہے بی بی فرماتی امام سجاد اتنے بیمار تھے غشی کی حالت میں ہے حسین جا کر سرانے پہ بیٹھ گئے جب آنکھیں کھلی فرمایا پھوپھی اماں یہ میرے سرانے پہ کون بیٹھا ہے سجاد اپنے بابا کو نہیں پہچانا یہ حسین ہے کہنے لگے بابا زخموں سے بدن چور چور ہے میرا علی اکبر کہاں ہے فرمایا کد خود نہ مارے گئے بابا چچا پاس کہاں ہے فرمایا کد خود نہ مارے گئے فرمایا بابا محمد کہاں ہے فرمایا مارے گئے ابھی سجاد پوچھ رہے تھے امام نے فرمایا سجاد اتنا سمجھ لے مردوں میں ایک تو باقی ہے اور میں باقی ہوں سجاد سب مارے گئے کہ بابا میں بھی تلوار اٹھانا چاہتا ہوں جہاد کرنا چاہتا ہوں کہ تجھ سے جہاد ثابت ہے میرے بعد بس جانے سے پہلے اتنا سن لے سجاد تجھے کوفے کی بازار میں جانا جہاد حسین نے جہاد اصغر کیا تجھے جہاد اکبر کرنا تعجب سے پوچھنے لگے بابا جہاد اکبر کیا ہے فرمایا میرے لال جہاد اکبر یہ ہے طاقت کے ہوتے ہوئے تلوار نہیں اٹھانا میرے لال میرا جہاد یہ تھا میں اکبر کے سینے سے پرچھی نکالوں تیرا جہاد یہ ہے کہ سکینہ کماچے کھائے میرے لال میرا جہاد یہ تھا کہ میں عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھاؤں اور تیرا جہاد یہ ہے کہ ماں بہنوں کے ساتھ شرابی کی دربار میں جاؤں خیمے سے حسین باہر ذوالجناح میں سوار ہوئے حسین وہ ہے کہ جس کی اطاعت ہر شہید نے کی ایک مرتبہ کا ذوالجناح آگے بڑھو روایت کے جملے ذوالجناح نے جانے سے انکار کر دیا دوبارہ حکم دیا اس حیوان نے اپنے سر کو جھکا لیا حسین نے جیسے قدموں میں دیکھا 4 سالہ ننھی بچی ہے قدموں کو لپٹ کے کہہ رہی ہے ذوالجناح میدان میں نہ جانا میرا چچا پاس گیا واپس نہیں آیا میرا علی اکبر گیا واپس نہیں آیا حسین ذوالجناح سے نیچے اترے اپنی ننھی سی بچی کو گود میں لے لیا روایت کے جملے اتنی تھکی ہوئی تھی سکینہ 3 دن کی پیاسی ہے 3 دن کی بھوک ہے تھک کے حسین کے سینے میں سر رکھ لیا
کہ بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہ سکینہ تیرے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ کہ بابا میں نے پانی کا سوال کرنا چھوڑ دیا، چچا گئے تھے پانی لینے جا رہا ہوں واپس نہیں آئے۔ اکبر کہنے کا سکینہ پانی لینے جا رہا ہوں واپس نہیں آئے، بابا مجھے پانی نہیں چاہیے۔ بچی لپٹ کر بابا کو بیٹھ گئی۔ روایت کے جملے اتنی تھکی ہوئی تھی بچی کو حسین کی گود میں نیند آ گئی۔ مرتبہ جب آنکھیں کھلی سکینہ حسین کی گود سے اتر گئی۔ بابا اب جانا ہے چلے جاؤ۔ سکینہ پہلے اجازت نہیں تھی، اب بابا کو جانے کے لیے کیوں کہہ رہی ہو؟ کہ بابا جیسے میں نے اپنی آنکھیں بند کی میں نے اماں زہرا کو خواب میں دیکھا، فرمانے لگی سکینہ حسین کا راستہ نہ روکنا، ماں انتظار کر رہی ہے۔ لیکن بابا جانے سے پہلے سکینہ کے ایک سوال کا جواب۔ جی سکینہ، بابا اکبر کا نصیب تھا میدان میں لے گئے، اثر کا نصیب تھا گلے میں تیر لگا۔ بابا یہ بتائیے کہ سکینہ کے نصیب میں کیا ہوتا؟ اتنا کہنا تھا حسین نے کربلا کی خاک کو اٹھایا، بچی کے سر میں پھینکا، کہنے لگی بابا یہ کیا ہے؟ حسین نے روکے گا سکینہ تیرے نصیب میں شمر کے تماچے ہیں، تیرے نصیب میں رسیوں کا بدنہ ہے، تیرے نصیب میں کوفے کا بدنہ۔ آئیے خدا کو آج اس بچی کا واسطہ دے، کسی کی دعا کو رد نہ کرے۔ چھوٹی سی روایت ہے لیکن بڑی سخت روایت ہے۔ فرمایا جب شام میں غریبہ ہوئی، یہ بچی انتظار کر رہی تھی میرے بابا کب واپس آ رہے۔ فرمایا سکینہ کی عادت تھی جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا بی بی دو مصلے بچھاتی تھی، ایک مصلی اپنے لیے، ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، بچی نے دو مصلے بچھائے، ایک بابا کے لیے ایک اپنے لیے۔ دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کرنے لگی، اے خدا میرے پردیسی بابا کی طرف خیر ہو، اے خدا میرے پیاسے بابا کی طرف خیر ہو۔ انتظار کریے بابا آئے تو میں نماز پڑھوں۔ امام فرماتے اتنے میں سکینہ نے کسی کے چلنے کی آواز سنی، دوڑی دوڑی باہر گئی، شاید میرا بابا آ گیا۔ لیکن ادادارو سنو کہ بچی نے کیا دیکھا، خدا کسی بچی کو بابا کا قاتل نہ دکھائے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا شمر ہے، ہاتھ میں قاضیانہ ہے، 3.5 سال عمر ہے، معصومہ بچی ہے۔ سوال کرتی ہے شمر کیا تو نے میرا بابا دیکھا؟ میں بڑی دیر سے بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ ملون کہتا ہے سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کل صبح دوپہر سے لے کے اب تک بابا کا انتظار کر رہی ہو۔ علی بس ملون نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ میرے امام فرماتے ہیں جیسے بچی نے کہا ہاں بابا کو دیکھنا چاہتی ہو، بابا کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہو، فرمایا ملون کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، ایک مرتبہ سر کو بچی کی طرف پھینکا، سکینہ بابا بابا کرتے ہوئے سر کی طرف دوڑی، اے شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو کبھی میرے مولا کے سر کو نہ پھینکتا۔ بچی نے سر کو گود
گود میں لیا. اب یہ روایت کے جملے نہیں میرا تصور ہے. بچی نے شاید بابا سے پیار میں ایسے جملے کہے ہو, کیا کہا ہوگا؟ سر کو گود میں لیا ہوگا اور کہا ہوگا بابا میرے غریب الوطن بابا, او میرے 3 دن کے پیاسے بابا, او میرے تھکے ہوئے بابا, او بابا 3 برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا. او بابا لاش اٹھا کر تھک گئے ہو نا, آج آ جاؤ میرے سینے پہ سو جا. فرمایا بچی بابا سے پیار کر رہی تھی, اتنے میں شمر آگے بڑھا, بچی سے بابا کا سر چھینا, اتنے زور سے تماچے مارے کہ سکینہ بے ہوش. بچی میں بے ہوش. فرمایا زینب ڈھونڈ رہی ہے, کہاں ہے سکینہ؟ ہر خیمے میں ڈھونڈ رہی ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے بی بی زینب خیمے میں پہنچی, کیا دیکھا؟ بچی کے کان بھی زخمی ہے, رخساروں پہ نیل نشان. سکینہ کا سر بی بی زینب نے گود میں لیا. اللہ جانے اس بچی کو ہوش میں کیسے لایا ہوگا. جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو پانی لگایا جاتا ہے. شاید زینب اتنا روئی اتنا روئی. سکینہ کی آنکھیں کھلی. اب میں آپ سے پوچھوں گا, جب بچی کی آنکھیں کھلی ہوں گی سب سے پہلے کون سا سوال کیا ہوگا؟ سکینہ نے یہ نہیں پوچھا پھپھی اماں میرے بابا کا سر کہاں ہے. سکینہ نے یہ نہیں کہا پھپھی اماں شمر نے مجھے تماچے مارے. سکینہ نے یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرا چچا عباس کہاں ہے. سکینہ نے یہ بھی نہیں کہا پھپھی اماں میرا علی اکبر کہاں ہے. اور میری ماں بہنوں جو سکینہ کے غم پہ رو رہی ہو, دیکھو جناب سکینہ کربلا میں کون سا پیغام دے رہی ہے. 4 سالہ بچی ہے لیکن درس کیا دے رہی ہے. فرمایا جیسے بچی کی آنکھیں کھلی, نگاہ زینب پہ پڑی, پہلا سوال کیا ہو پھپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے. زینب نے کہا سکینہ جو شبر تیرے دور لے گیا, ارے میری چادر بھی لے گیا. ماتم حسین.